السلام علیکم ناظرین، ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ سچی کہانیاں پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شہر کے قریب ہی ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے ہی ہمیں پالا۔ جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھالا تو میں نے اماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ میرا ننیال دوسرے گاؤں میں تھا، ہمارا وہاں آنا جانا کافی کم تھا، اور ابا کی وفات کے بعد تو شاذ و نادر ہی وہاں جانا ہوتا تھا۔ میں گھر میں بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی تھے۔ میں بہت معمولی شکل و صورت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ میرے اس شوق سے اماں بہت چڑھتی تھیں۔ میرے ددیال والوں کی میرے ننیال سے کم ہی بنتی تھی، کیونکہ ماموں لوگ دم درود کرتے تھے، اور میری دادی اکثر میری امی کو طعنے دیتی اور الزام لگاتی کہ وہ میکے والوں کے ساتھ مل کر تعویذ کرواتی ہے۔ اماں کو یہ بات بری تو بہت لگتی، مگر وہ صبر کا گھونٹ پی لیتی۔ ابا کی وفات کے بعد تو یہ بات ہر ایک کی زبان پر تھی، اور جب تک اماں کی عدت ختم نہ ہوئی دادی یہ بات روز اماں کو سناتی۔ جیسے ہی عدت پوری ہوئی ہم کچھ عرصے کے لیے ننیال چلے گئے۔ امی کی حالت دیکھ کر ماموں لوگوں کو بہت دکھ ہوا، اور اماں تو ہمارے مستقبل کا سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ وہ سب کو واضح تھا۔ اسی دوران میرے ماموں نے امی کو تسلی دی کہ وہ جہاں تک ہو سکا ان کی مدد کریں گے۔ ماموں کا ایک بیٹا تھا جس کا نام امجد تھا۔ امجد وہیں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ میری اس سے بہت کم ہی بات چیت ہوتی تھی۔ امی کو وہ بہت پسند تھا، اکثر مجھ سے ذکر کرتی تھیں کہ وہ میری اس سے شادی کروانا چاہتی ہیں، لیکن یہ بات کرتے ہوئے ڈرتی بھی تھیں کیونکہ مامی کی امی سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ اس وقت بھی امی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ماموں سے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور ماموں سوچ میں پڑ گئے۔ اگلے دن ہم واپس اپنے ددیال آ گئے۔ ابا کی وفات کے بعد اماں کا وہاں رہنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آسرا بھی نہیں تھا۔ دوسرا میرے تایا اور چچا کے جوان بچے تھے، جس کی وجہ سے اماں کو ایک خدشہ ہمیشہ رہتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اماں پہلے ایسی نہیں تھیں، لیکن جب سے ابا اکیلا کر گئے تھے تب سے اماں عجیب و غریب وہم پالے رکھتی تھیں۔ میرے تایا کا ایک بیٹا تھا، اویس، جو مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن کبھی نہ اس نے اظہار کیا اور نہ ہی میں نے۔ میں اس امید پر تھی کہ ہو سکتا ہے شادی ہو جائے، لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ حالات بگڑتے گئے میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ ایک اکیلی عورت کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے، وہی ہمارا حال تھا۔ پہلے ابا کے ڈر سے سب اماں کی عزت کرتے تھے، لیکن سب کی اصلیت اب ایک ایک کر کے سامنے آتی گئی۔ اماں بہت پریشان تھیں، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے ماموں سے دوبارہ بات کی، اور ماموں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ بات میرے ددیال والوں کو پتہ چلی تو ایک واویلا مچ گیا کہ گھر میں لڑکے کے ہوتے ہوئے کہیں اور شادی کیوں کریں، لیکن اماں بضد تھیں۔ خیر، اماں اپنی ضد میں کامیاب ہو گئیں، اور میری شادی میرے ماموں کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میں دلہن بنی اب اپنے سسرال میں بیٹھی تھی۔ اماں مطمئن تھیں میری شادی سے۔ میں خوش تھی یا نہیں مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ امی نے میری زندگی کا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ امجد بہت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر تھے۔ جلد ہی ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جان گئے اور سمجھ گئے۔ میں اکثر امی سے ملنے آ جاتی اور گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی اور کبھی اپنی سناتی رہتی۔ مامی کا رویہ زیادہ اچھا تو نہیں تھا، اکثر ماموں سے جھگڑا کرتی اور آتے جاتے مجھے طنز و طعنے دیتی، جس میں سب سے بڑا طعنا جہیز نہ لانے کا تھا۔ مامی ماموں سے ناراض ہو کر کئی بار میکے جا چکی تھیں۔ ماموں ایک بہت اچھے اور نیک انسان تھے، وہ سارا دن عبادت میں مشغول رہتے۔ گاؤں کے لوگ انہیں بہت عزت و احترام دیتے تھے۔
اکثر کسی کے گھر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بھاگ کر ماموں کے پاس آ کر دم وغیرہ کروا لیتے۔ سب یہی کہتے تھے کہ ماموں جتنے نیک ہیں ان کے کیے ہوئے دم سے بہت جلد اثر ہو جاتا ہے۔ میں ماموں سے پوچھتی تو وہ مسکرا دیتے اور کہتے کہ بیٹی، آرام دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو بس اللہ کا کلام پڑھ دیتا ہوں اور دعا کر دیتا ہوں۔ مجھے ماموں کی یہی بات بہت اچھی لگتی تھی کہ ان میں غرور ذرا بھی نہیں تھا۔ ہماری شادی کو کافی وقت ہو چکا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے ایک چیز جو بہت عجیب تھی، وہ ان کے صحن کے ایک کونے میں ایک گھنا بیری کا درخت تھا جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور شادی والی رات امجد نے خاص طور پر مجھے اس طرف جانے سے منع کیا تھا۔ ان کے گھر کا صحن کافی بڑا تھا، اس لیے وہاں جانے کی کبھی ضرورت بھی پیش نہیں آئی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ تجسس رہتا تھا کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے۔ ایک دن امی لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اتنے ٹائم بعد میری میکے سے کوئی آیا ہے۔ ساتھ میں تائی اماں بھی تھیں، اور میں جانتی تھی کہ وہ صرف میرے سسرال کے حالات کا جائزہ لینے آئی ہیں، اور اگر کچھ بھی گڑبڑ لگی تو واپس جا کر بڑھا چڑھا کر پیش کریں گی۔ اس لیے میں بہت محتاط رہی۔ میں نے کھانا بنایا۔ اب جہیز تو کچھ خاص لائی نہیں تھی میں، تو میری ساس کا جو نیا ڈنر سیٹ تھا جسے وہ اکثر اپنے گھر والوں کے آنے پر نکالتی تھیں، وہ نکال کر میں نے سب کو کھانا دے دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی سی بات سے گھر میں کوہرام مچ جائے گا۔ سارا دن سب ہنسی خوشی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شام کو جب امی لوگ واپس چلے گئے تو میری ساس، جو اسی چیز کے انتظار میں تھیں، مجھ سے لڑنے لگیں۔ بات کافی بڑھ چکی تھی۔ ماموں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ممانی کا پارا 7ویں آسمان پر تھا کہ ان کے برتن کیوں استعمال کیے گئے۔ میرے لیے یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ ایک ہی گھر میں رہ کر یہ میرا تیرا کیوں ہوتا ہے۔ جہاں ماموں اتنے نیک تھے، مامی اتنی ہی زیادہ بد اخلاق ثابت ہوئیں۔ آخر بنا بات کے مدعا بنا کر ممانی اگلے دن صبح ہوتے ہی اپنے میکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ماموں بھی اس بار بضد تھے کہ اب جو بھی ہو وہ ان کو نہیں منائیں گے۔ امجد بھی اس سارے معاملے سے دکھی تھے۔ خیر، اب گھر میں امجد اور میرے سسر یعنی ماموں تھے۔ ماموں یا تو باہر رہتے یا کمرے میں عبادت کرتے رہتے۔ امجد حسب معمول کھیتی باڑی کے لیے زمینوں پر چلے جاتے۔ گھر میں کرنے کو کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے کام جلدی ختم کر کے میں ٹہلتی رہتی۔ ایک دن صحن میں بیٹھی تو سامنے لگے بیری کے درخت پر میری نظر پڑی تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کے نیچے بہت گند تھا، جیسے کافی عرصے سے صفائی نہ کی گئی ہو۔ صفائی ہوتی بھی کیسے؟ کبھی کوئی وہاں گیا جو نہیں تھا؟ میں اتنے ٹائم میں امجد کی نصیحت کہیں بھول گئی تھی اور جھاڑو اٹھا کر وہاں صفائی کرنے لگی۔ اس جگہ کو اچھے سے صاف کر کے تھوڑا پانی چھڑک کر جگہ کو گیلا کیا، جس سے مٹی کی اتنی اچھی خوشبو آنے لگی، اور میں وہاں کچھ دیر بیٹھی رہی۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ ماموں اور امجد کے جانے کے بعد میں وہاں ہلکا سا پانی پھینک کر چارپائی وہاں کھینچ لیتی اور نہا کر کئی دیر وہاں بیٹھ کر مٹی کی خوشبو سونگھتی رہتی۔ کئی بار تو لیٹے لیٹے میں اوپر دیکھتی اور پھر نظریں ہٹانا بھول جاتی۔ ایک عجیب سا سحر تھا وہاں جو مجھے اپنی طرف کھینچتا رہتا تھا۔ ایک دن وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے احساس نہ ہوا کہ کب ماموں آ گئے۔ انہوں نے مجھے وہاں بیٹھے دیکھا تو جلدی سے میرے پاس آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ پھر نہ جانے وہ مجھے کیا کچھ کہتے رہے، مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ ہی نہ آئی۔ میں تب بھی اسی سحر میں تھی جس میں قید میں وہاں خاموشی سے گھنٹوں گزار دیتی تھی، اور سب اس بات سے بے خبر تھے۔ ماموں نے مجھے بغور دیکھا اور پھر مجھے جھنجھوڑا، جس سے میں ہوش میں آ گئی۔ ماموں مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر ماموں اتنے کیوں محتاط اور پریشان ہو گئے ہیں۔ میں واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ امجد رات کو آئے تو ماموں اور وہ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب امجد کمرے میں آئے
تو میرے پوچھنے پر انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ کچھ دن گزر گئے، میں لاکھ کوشش کے بعد بھی اس درخت کے پاس جا کر نہ بیٹھ پائی، نہ جانے کیوں، پر میری طبیعت کافی چڑچڑی ہو گئی تھی، مجھے غصہ آنے لگ گیا تھا اور اکثر میں کوئی نہ کوئی چیز غصے میں پھینک دیتی تھی۔ اس کے برعکس میرے گھر والوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار اور نمایاں ہو جاتے۔ ایک رات تو میں نیند میں اٹھ کر چلتی اس درخت کے نیچے چلی گئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ گرمیاں تھیں اور ہم لوگ صحن میں ہی سوتے تھے، اس لیے میری آواز سے ماموں اور امجد اٹھے اور بھاگ کر مجھے وہاں سے لے گئے۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہ چھڑوا پائی اور روتے روتے سو گئی۔ صبح مجھے امجد نے یہ سب بتایا تھا کہ میں یہ کر چکی ہوں، جس پر مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی دن میری ساس بھی واپس آ گئی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر ماموں ان کو لے آئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب ماموں سارا دن ایک کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے اور رات کے آخری پہر میرے سرہانے بیٹھ جاتے اور نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے تھے۔ اس بات کا مجھے بہت دیر بعد پتہ لگا تھا، جب ایک رات میں گہری نیند میں تھی اور کروٹ بدلی تو کسی کے وجود کو محسوس کر کے میری آنکھ کھلی۔ سامنے ماموں کو میرے سرہانے بیٹھے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور خوفناک چیخ ماری، جس سے سب اٹھ گئے۔ میری حالت خوف سے بہت بری ہو چکی تھی۔ امجد نے پانی پلایا اور پھر مجھے ساری بات بتائی۔ ماموں کے کمرے سے سارا دن ذکر کی اونچی اونچی آوازیں آتی رہتی تھیں، کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سن کر کہ مجھ پر اثر ہو گیا ہے، میں ویسے ہی بہت گمسم ہو گئی تھی، مجھے ہر چیز سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ ماموں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر ایک 40 دن کا عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 40 دن تک ماموں دن بھر کئی وظائف پڑھتے اور عبادت کرتے اور رات کو میرے سرہانے بیٹھ کر مجھ پر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتے، جس سے میری بے چینی کافی حد تک کم ہو گئی تھی، اور میں جو نیند میں چل کر بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہنستی تھی، اس میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ جب 40 دن پورے ہونے والے تھے اور میں بالکل ٹھیک ہونے والی تھی تو ماموں کی طبیعت کافی بگڑ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہے جو ان کو یہ وظیفہ پورا نہیں کرنے دینا چاہتا، لیکن ماموں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ پھر بھی اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا عمل مکمل کرنے کے لیے بضد تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے 40 دن پورے ہوئے اور ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ماموں کا شکریہ ادا کیا، لیکن ماموں نے مجھے یہ شکر اللہ کے آگے کرنے کا کہا کہ جس کے کلام کی برکت سے میں اتنی بڑی آفت سے بچ گئی۔ پھر امجد نے اس درخت کے آس پاس ایک دیوار بنوا دی، جس سے وہاں کوئی نہ جا سکتا تھا۔ اس کو کٹوا نہیں سکتے تھے، گاؤں کے کسی بزرگ نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ اس حادثے کے 2 مہینے بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی، جس سے سب بہت خوش تھے۔ اتنے عرصے سے میں اس خوشخبری کے انتظار میں تھی، کیونکہ آس پاس کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے، لیکن ہم اس چیز سے محروم میری حرکت کی وجہ سے رہے، جو نہ جانے وہ سایہ کب سے میرے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ ہٹا، ہمارے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ اب ہم مل جل کر رہتے ہیں، مامی کا بھی رویہ ٹھیک ہو گیا اور میں نماز روزے کی پابند ہو گئی ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بابرکت ذات ہی ہے جو ہمیں آفتوں سے بچاتی ہے، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے۔ اسی کے کلام نے مجھے ایک اندھے کنویں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے۔